السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ، یہ آگے خود وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ ہے ان کے سامنے اگر ہم ملائکہ کو بھی نازل کر دیں وکلمہم الموتى، اور کوئی مردے بھی اٹھ کے ان سے باتیں کرنی شروع کر دیں، وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء اللہ ولكن اکثرهم یجہلون. اور دنیا بھر کی چیزیں ہم ان کے سامنے اکٹھی کر دیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، الا یہ کہ مشیت الہی ہی یہ ہو. ولكن اکثرهم یجہلون، زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ جہالت ہی اختیار. اب مشیت الہی مطلب یہ کہ ان کے اندر سے اختیار کی قوت ہی سلب کر لی جائے اور انہیں بھی اسی طرح بنا دیا جائے جس طرح باقی ساری مخلوق ہے کہ بھئی مرضی ختم، بس تم نے ماننا ہی ماننا ہے. لیکن اس حقیقت کو پہچاننے والے اور اس کا اختیار کا صحیح استعمال کرنے والے بہت کم لوگ. یہ قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اکثرهم الفاسقون، ان میں سے زیادہ تر فاسق ہیں، اکثرهم یجہلون، زیادہ تر جاہل ہیں. پتہ نہیں ویسے ہم نے کیسے سمجھ لیا ہے کہ جس کی طرف زیادہ لوگ ہوں وہی ٹھیک ہے تو اسی کو چنا جانا چاہیے، یا وہ کوئی واقعی بھی مینڈیٹ ہے ہمارے پاس تو عوام کا. یہ عوام کا مینڈیٹ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو نہیں قبول کیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اور اس طرح ہم نے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے. اور یہ ان کا کیا طریقہ ہے؟ شیاطین الانس اور جن، انسانوں اور جنوں کے شیاطین. جس طرح انسانوں کی ضروریت ہے اسی طرح جنوں کی بھی ضروریت چلتی ہے. اور جس طرح ہر انسان جو ہے مطلب اس کے اندر یا شیطانی صفات غالب ہیں تو یا ملکوتی صفات غالب ہو سکتی ہیں، وہ کر سکتا ہے اپنے اوپر. اگر ملکوتی صفات غالب نہیں کرتا تو گویا کہ شیطانی صفات کو اپنے اوپر غالب کیے ہوئے ہے. تو یہ جو شیاطین الانس یعنی وہ نہ صرف اپنے اوپر غالب کرتے ہیں بلکہ وہ شیطانوں کے نمائندے بن جاتے ہیں دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے. اسی طرح جن ہے، ابلیس بھی جن ہی تھا اور اب آگے اسی کی ضروریت ہے جو کہ یعنی جنوں میں سے بھی کوئی صاحب ایمان ہے، کوئی شیاطین ہے. تو یہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ جو ہے نا ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہتے. دنیا کی زیب و زینت میں نگاہوں کو کھباتے ہیں اور دلوں کو اس کی طرف مائل کرتے ہیں. نہیں تمہارا یہ مت، اس سے یہ حاصل ہوگا وہ حاصل ہوگا. جس کی ایک بڑی مثال اس سے اگلی سورت اعراف میں بتائی جائے گی کہ کس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کو جنت میں بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور انہیں غلطی پر آمادہ کیا. زخرف القول، بڑی خوبصورت لگتی ہیں ان کی باتیں، بڑے وہ بلند بانگ دعوے کرتے ہیں فلاح کے، کامیابیوں کے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. آپ کا رب چاہتا تو کبھی ایسی حرکتیں نہ کر سکتے، چھوڑیں انہیں آپ جو بھی کچھ گھڑ رہے ہیں. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. یہ جو ہم نے انہیں چھوٹ دی ہوئی ہے، یہ جو ہم نے انہیں چھوٹ، اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے. تو اب جب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ چھوڑیں انہیں، اور یہ جو ہم نے انہیں چھوٹ دی ہوئی ہے یہ اس لیے کہ وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے اور ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور وہ اسے راضی ہو جاتے ہیں اور ان برائیوں کو وہم مقترفون، وہ برائیاں کماتے چلے جاتے ہیں جن کی وہ خواہش رکھتے ہیں. افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. اب جب یہ حال ہے ان کا تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟
وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. اور وہ لوگ جن کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو اب آئی ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے بالکل حق کے ساتھ آئی ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کی بات سچی بھی ہے اور عدل پر بھی قائم ہے. تمت کلمت، مکمل ہو گئی، کامل ہے، سچائی کے لحاظ سے بھی اور عدل کے لحاظ سے بھی. عدل مطلب یہ کہ بالکل ٹھیک، عدل کہتے ہیں اس کو کہ کوئی چیز ہے نا اپنے ٹھیک مقام پر رکھی جائے، جہاں اس کو کوئی خطرہ نہ ہو، ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو، اس کی حق تلفی کا خطرہ نہ ہو. عدل. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تو جو کتاب کی ایک بڑی خوبی بتائی گئی ہے وہ یہ کہ یہ صدق اور عدل پر قائم ہے. دو بڑی صفات اس کی یہ ہیں. لا مبدل لکلمات، اب اس کا طریقہ تو یہی ہے، اور وہ اپنے طریقہ کار میں، اپنے کلمات میں، اپنے فرمان کو بدلنے والا نہیں ہے. وہ السمیع العلیم. لیکن اللہ تعالیٰ کی دو بڑی جو صفات ہیں نا، ساری صفات اسی کے تحت میں آ جاتی ہیں. اس کا علم اور اس کی قدرت. اس کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے اور اس کی قدرت ہر ذرے ذرے پر قائم ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. پھر وہی بات نا، اگر آپ زمین پر رہنے والوں کی اکثریت کی اطاعت کریں گے نا تو یہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. کہاں گئی جمہوریت جو اکثریت کے فیصلے کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس پر کوئی ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ہی بندہ صحیح ہو. تو ہمیں جو پہچان ہونی چاہیے نا وہ یہ کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ضرور یہ بالکل اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت تو غلط ہی فیصلے کرتی، اور ہم تو اب دیکھ ہی رہے ہیں پچھلے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اکثریت کے فیصلے تو ہمیشہ غلط ثابت ہوئے ہیں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم نے بھی وہی طریقے اختیار کیے نا جو اکثریت نے اختیار کیے ہیں تو یہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ لوگ نا محض اپنے گمان پہ چلتے ہیں، ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، کچھ نہیں پتا انہیں، صحیح بات پتہ ہی نہیں، تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، نہ علم ہے نہ سمجھ اور فہم ہے. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب ہی زیادہ جانتا ہے، زیادہ بہتر جانتا ہے کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہی زیادہ جانتا ہے کون کہ سیدھے راستے پر ہے، ہدایت پر. جب پتہ اس کو ہے تو سیدھے اور غلط راستے کی بھی وہی اسی نے مقرر کی ہیں اور وہی ہمیں پہچان بھی عطا کرتا ہے. تو اگر کوئی ہدایت اور گمراہی کو پہچاننا چاہتا ہے تو اس کا تو کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے کہ اس اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، اس کے کلام کو دیکھا جائے. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی قرآن نازل ہوا تو ایک آیت بھی نازل ہوتی تھی نا فوراً تمام اہل ایمان کو اس کی وہ پہنچا دی جاتی تھی. یعنی قرآن جو ہے اسلام کے یا مسلمان معاشرے کے نظام تعلیم کا بنیادی جزو ہے. پہلے قرآن سکھایا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی اور علوم. سارے علوم اس قرآن کے تحت میں اس کے علم کی روشنی میں سیکھے جائیں گے اور اس کی روشنی میں ساری منصوبے بنائیں گے اور اس کی روشنی میں سارے فیصلے ہوں گے ایک مسلمان معاشرے میں. تو ہماری تو بدنصیبی یہ ہے کہ ہمیں صحیح اور غلط راستے کی پہچان ہی نہیں کروائی جاتی. اس قرآن کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہی تو توڑ کے رکھ دیا گیا ہے، تو صحیح اور غلط کی پہچان کیسے ہو جبکہ ہم اپنے بچوں کو اس کو سکھا ہی نہیں رہے. اگر زیادہ سے زیادہ سکھاتے ہیں تو ایک طوطے کی طرح رٹنا سکھا دیتے ہیں اور اس کے مفہوم اور اس کے عمل کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دلواتے، بتاتے ہی نہیں. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. اب اس کے بعد کہ دیکھیں نا وہ تو اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کھانے پینے کے بارے میں بھی ہدایات دی، وہ تو اس معاملے میں بھی ہدایات دے گا. تو کھانا پینا تو ایک عام حیوانی ضرورت ہے جو ہمارے اندر بھی ہے، تو دینی ضروریات ہمارے باطن کی ضروریات کیوں وہ پوری نہیں کرے گا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں
کہ دیکھو کھانے میں بھی احتیاط رکھنا. کیا وجہ ہے کہ تم وہ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. جبکہ اس نے وہ تمہیں بتا دی ہیں چیزیں جو تم پر حرام ہیں. إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اللہ یہ کہ تم کسی مجبوری میں کوئی کھاؤ. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور پھر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر بھٹکے ہوئے ہیں. لَيُضِلُّونَ، گمراہ کن باتیں کرتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے کون حد سے گزرنے والا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑو تو تم بچنے کی کوشش کرو گناہ سے، وہ چاہے ظاہر ہے چاہے باطن میں ہے، چھپا ہوا ہے. ظاہر تو گناہ نظر آ جاتا ہے نا، وہ تو دوسروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے اس نے یہ کام غلط کیا ہے، یا یہ جو ہے نا فلاں نماز نہیں پڑھ رہا، یا نماز میں یہ غلطی کی، یہ تو ظاہر ہی ہے نا. اب باطن کو بھی ہم نے ٹھیک رکھنا ہے. باطن کی اصلاح یہ ہے، یعنی باطن کا گناہ جو ہے، جس طرح شرک مطلب ریا ہے، تکبر ہے، حرص ہے، غلط خیالات جو آتے ہیں، بے حیائی کے خیالات آتے ہیں، تو یہ سارے باطن کی بھی اصلاح کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے کہ اپنے اس دماغ میں آنے والے خیالات کی بھی حفاظت کرو. یہ باطنی امور کی حفاظت بڑی ضروری ہے. ہم بعض اوقات ظاہر کی تو بڑی فکر کرتے ہیں لیکن باطن کی فکر نہیں کرتے. تو ہمیں تو کہا جا رہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑو جو ظاہر گناہ جو ظاہر ہے اس کو بھی اور جو باطن کا ہے اس کو بھی. اس کا مطلب باطن کے گناہوں کا علم ہوگا تو چھوڑیں گے نا، ان کی پہچان ہوگی تو چھوڑیں گے. ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یختلفون، بے شک وہ لوگ جو گناہ کو کماتے ہیں جلد ہی ان کو بدلہ، اپنی اس کمائی کا بدلہ وہ مل جائے گا. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، اور تم بالکل وہ نہ کھاؤ کسی ایسے چیز کو. اب یہاں پہ صرف ذبیحہ کی تو بات نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو غیر اللہ کے نام پر وقف کی گئی ہو، نظر کی گئی ہو، تو لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. یعنی عام طور پہ تو ذبح کرتے ہوئے ہی اللہ کا نام لینا ضروری ہے نا. پتہ نہیں میرا تو جی چاہتا ہے کہ ہر کھانے کی چیز جب پکانا شروع کی جائے تو اس پر اللہ کا نام لیا جائے، جب کھانا شروع کیا جائے تب بھی اللہ کا نام لیا جائے. تو بہرحال یہاں مفسرین نے اس کو ذبیحہ ہی سے منسوب کیا ہے کہ یہ ذبیحہ کے بارے اس کی ہے کہ اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو تو وہ نہیں کھانا. انہ لفسق، یہ فسق میں سے ہوگا، نافرمانی کی روش ہوگی. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور یہ جو شیاطین ہیں یہ اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ آپ سے جھگڑا کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر آپ نے ان کی اطاعت کی نا تو پھر آپ بھی مشرک ہو جائیں، یعنی کسی معاملے میں. یہاں پہ یہ جو آیا ہے نا اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی بات، تو ہمارے استادوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نام جو بندہ ایک فرض کیا، بسم اللہ پڑھ کے پکانا شروع کرتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتا ہے، تو وہ اس نام کا اثر جو ہے نا اس کھانے میں آ جاتا ہے. مثلا پکانے والا اگر کوئی اللہ کا ذکر کر کے پکا رہا ہے تو اس کھانے میں ایک خاص نورانیت آ جاتی ہے. ہماری نظر تو صرف ذائقوں پہ رہتی ہے نا، تو جو اللہ والے ہیں ان کی نظر جو ہے اس کھانے کے باطن پہ بھی جاتی ہے. اور ان کو بعض ایسے ذکی الحس لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے کہ جو کھانے کو دیکھ کے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں لیا گیا. تو اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ غفلت پہ کھانے پکاتے ہیں تو ویسا کھانا وہ کھاتے ہی نہیں. تو یہ چیز جو ہے نا جس پر اللہ کا نام لیا گیا یہ دل میں بھی ایک خاص نورانیت پیدا کرتی ہے، یہ ایک روحانیت پیدا کرتی. اس لیے یہ بہت اہم. اس لیے محدثین جب حدیث مرتب کر رہے تھے تو یہ بہت اس چیز کو دیکھا کرتے تھے کہ جن لوگوں میں بہت شوق تھا بازاروں کے کھانے کھانے کا اور اس طرح کی محفلوں میں جانے کا، تو ان کی حدیث ہی نہیں قبول کرتے تھے، اسے عدل کے منافی سمجھا جاتا تھا.
تو تھوڑا سا یہ اپنے لحاظ سے ہم یہ رکھیں کہ ایک تو مطلب کھاتے ہوئے یہ دیکھیں کہ بھئی ہم ہر کھانے پہ اللہ کا نام لیں، پکا رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ اس کھانے میں کوئی روحانیت اور نورانیت جائے اور کھانے والوں کے دل جو ہے وہ اللہ کی طرف مائل ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بڑا اثر آپ دیکھیں۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں، جس کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں گم ہے اور کسی طرح اس سے نکلتا نہ ہو؟ کذالک، اس طرح ہم نے لوگوں کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے جو حالانکہ وہ کام غلط کر رہے ہیں، للکافرین، کافروں کے لیے بھی بڑے اپنے کام انہیں بڑے ٹھیک لگتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اس طرح ہم نے ہر بستی میں ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں پر وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، لیکن وہ دراصل آپ ہی اپنے جال میں پھنستے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے جس کی طرف قرآن ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ زیادہ تر جو مؤثر لوگ ہوتے ہیں کسی معاشرے کے، امراء کا طبقہ، انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ خطاب بھی پہلے انہی کو کیا، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور الناس علی دین ملوکہم، یہ ایک بڑی عام بات ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اپنے ملوک کے طریقوں پر چلتے ہیں، ہر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ یہاں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اگر وہ جو طور طریقے اختیار کریں گے نیچے تک طبقات جو ہیں وہ انہی کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ انہیں آسان لگتا ہے اس معاشرے میں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ زیادہ تر ہوتے ہیں مست، کیا وہ ایک شعر بھی ہے نا کوئی کہ کسی بستی میں، یعنی جو ان کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے بگڑتے ہیں، وہ زیادہ بگڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو پھر تباہ کر دیتا ہے اور ان بڑے بڑوں کے، چونکہ لوگ بھی انہی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں انہیں عافیت محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کی خواہشات کے خلاف کریں تو اس معاشرے میں ان کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک ہمیں وہ چیز نہ دی جائے جیسے کہ اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کس کو اپنی رسالت دے، کس کے ذریعے اپنے پیغامات پہنچائے۔ یہاں پہ دو چیز وہ مانگتے تھے نا، وہ یہ کہ اگر یہ جو اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں، اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، ان کو اگر فرشتے آ کے بتا رہے ہیں تو فرشتہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا، ہمارے پاس بھی آئے۔ اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم زیادہ ذمہ دار افراد ہیں اس معاشرے کے، ہم بڑے ہیں، ہمارے پاس اختیار اور اقتدار ہے، تو بلکہ ہمیں بنانا چاہیے تھا اللہ کو رسول۔ یہ ہر جگہ جیسے طائف والے لیڈروں نے کہا نا کہ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو ہم تھے نا، تو ہمارے پاس آتا، یا مکہ میں بھی اگر بھیجنی تھی اللہ نے رسالت تو فلاں فلاں جو بڑے لیڈر ہیں ان کے پاس آنی چاہیے تھی، یا آپ کو کیوں دے دی رسالت؟ نہیں، آپ تو کوئی اتنے نمایاں فرد نہیں تھے اختیار اور اقتدار رکھنے والے۔ یہ ہر دور کے لوگوں نے نا یہ ایک اعتراض جو ہے نا اللہ والوں پر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جو اپنے دین کے پیغامات پہنچانے کا کام لیتے ہیں نا وہ بالعموم حکمرانوں سے مطلب بہت کم لیا ہے۔ حکمرانوں کو اگر خلفائے راشدین کے بعد کسی ایسے حکمران کا نہیں مجھے پتا جو فقیہ بھی ہوا ہو، یعنی وہ فقہ کا علم جاننے والے ضرور عالم ہوئے ہیں لیکن خود فقیہ اور مجتہد کوئی حکمران آج تک نہیں ہوا۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، تو جلد ہی یہ مجرم اپنی ان مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اب وہ اکابر بنے ہوئے ہیں نا، اس کے مقابلے میں کہا گیا وہ صغار بن جائیں گے، جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو وہ یہ اکابرین جو ہے یہ صغارین بن جائیں گے۔ عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا يمكرون فمن يرد اللہ ان يهديه يشرح صدره للاسلام، بس
حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی. یعنی اتنا مشکل لگتا ہے نا اسلام کے حکم پر چلنا. انہیں لگتا ہے کہ سارے مفادات ختم ہو جائیں گے اور ساری یہ اختیارات اور اقتدار اس سے ہاتھ دھونا پڑیں گے. تو انہیں اتنا مشکل کام لگتا ہے کہ اللہ کے کسی حکم پر عمل جو ہے ان کے لیے سب سے کٹھن کام ہو جاتا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، یہ ہے آپ کے رب کا سیدھا راستہ. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، اس طرح ہم آیات کو وضاحت سے بیان کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں. لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون. تو یہ جو سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں جن کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے اور وہ اس پر عمل کرتے ہیں، تو جب اپنے رب کے پاس پہنچتے ہیں تو دار السلام، سلامتی کا گھر ان کا، سلام قولا من رب الرحیم کے ساتھ ان کا استقبال ہوتا ہے. اور وہو ولیہم، اور ان کا سرپرست اللہ ہوتا ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور کہے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے اس روز وہ جنوں، شیاطین اور ان سب کو خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا. تو پھر انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی تھے، جو رفیق تھے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. اجلت لنا قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ. اب یہاں پہ چونکہ یہ شیاطین جن و انس جو ہیں وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھی رہے، ایک دوسرے کی اطاعت میں لگے رہے، تو ان کا ٹھکانہ بھی، ان کا انجام بھی ایک ہی بتایا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ آج ہی تمہارا ٹھکانہ ہے. خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، یعنی اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی اس آگ سے بچ صرف وہی سکتے ہیں جن کو اللہ چاہے بچانا. اب یہ چونکہ فیصلہ صرف اللہ کا ہے، اختیار صرف اللہ کا ہے، تو اس لیے اس معاملے میں اب ہم مزید کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس کو بچائیں گے اور کس کو نہیں بچائیں گے. ان ربک حکیم علیم. بات یہ ہے کہ یہ تو انہوں نے واضح کر دیا کہ جو ان کے راستے پر چلے گا وہ بچ جائے گا، جس کی نیت، ارادہ، عمل ان کے ساتھ متعلق ہوگا وہ بچ جائے گا، نہیں ہوگا نہیں بچے گا. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اس طرح ہم ظالموں کو آخرت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے وہ جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. یہ انفرادی طور پر بھی ہر شخص سے پوچھا جائے گا اس روز، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے؟ اور یہاں پہ اس سارے یعنی یہ اب مجرموں کا گروہ گویا کہ اکٹھا بھی ان کو خطاب کیا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں ہماری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. وہ اس وقت کہیں گے کہ ہاں آئے تھے، یعنی اس وقت وہ اس کا انکار نہیں کر سکیں گے کہ ہمیں کسی نے یاد دہانی کرائی ہی نہیں تھی، بلکہ کہیں گے ہاں آج ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں. دراصل دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈالے رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے، وہ اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والے تھے.
ذالک علم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون. اس وقت یہ بات ثابت ہو جائے گی، یہ جو گواہی لی جائے گی تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہیں تھا. نہ آج یعنی اس زمین پر جب ہم رہ رہے ہیں، نہ آج وہ ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا ہے، اور نہ وہ اس روز ظلم کے ساتھ یعنی کوئی حق تلفی کرتے ہوئے کسی کو آگ میں ڈالے گا جبکہ اس کے رہنے والے حقیقت سے نا واقف ہیں. یعنی غفلت کی وجہ. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے بتایا ہی نہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے، بتانے والے موجود رہے، ہر دور میں رہے. تو لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر وہ اسی انجام سے دوچار ہوتا ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب غنی ہے، رحمت والا ہے، بڑا اس کا یعنی رحمت اس کے حاوی ہے. ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین. اور اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو یہاں سے اٹھا لے جائے اور تمہارے بعد اور لوگوں کو لے آئے. یستخلف من بعدکم ما یشاء، جن کو وہ چاہے. جس طرح تمہیں جو ہے نا دوسرے لوگوں کی اولاد میں سے اٹھایا، ان کی نسل سے اٹھایا، تمہیں لے جائے گا، کسی اور کو لے آئے گا. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، آپ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ عمل کرتا ہوں. فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کے لحاظ سے کون بہتر ہے. انہ لا یفلح الظالمون. وجعلوا للہ مما زرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشرکائنا وما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان للہ فهو يصل الى شرکائهم ساء ما يحكمون. یہ اب آگے جو ہے انسانوں کے ان طور طریقوں کے جو حلال اور حرام میں اپنی مرضیاں ڈالتے ہیں اور اپنے اختیار سے کسی چیز کو حرام اور کسی کو حلال فیصلے کرتے رہتے ہیں. اب آگے ان چیزوں کا ذکر ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کا بتا دیا کہ یہ سارا اختیار خود اللہ ہی کا ہے تو انسانوں کے پاس تو ایسا کوئی اختیار نہیں تھا. تو یہ انشاءاللہ پھر اب ہم کل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.